باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو ہے وہ تجوید کا ستون صفت کو پڑھنا ہے۔ صفات کو ہم نے پڑھا تھا کہ تجوید کے دو ستون ہیں اور ان میں سے پہلا ہے مخارج ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم صفات کا سبق پڑھیں گے اور اس میں دیگر اسباق بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ تجوید کے ستون ہیں اور ستون کے بغیر کوئی بھی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو اسباق سٹارٹ کر رہے ہیں وہ صفات کے اعتبار سے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم جانیں گے کہ کن کو صفات کی تعریفات کیا ہیں۔ تو ہم نے صفات کی طرف جو ہے وہ اپنا جو ہے آغاز کیا ہے۔ تو صفات حروف ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کی صحیح ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز کرنے کے لیے مخارج کی طرح حروف کی کچھ صفات بھی ہیں۔ صفت کی جمع ہے۔ صفت اس خاص کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو۔ تو یہ اس کی تعریف ہے۔ یہ کس کو کہتے ہیں صفت؟ اصطلاح تجوید میں صفت حرف کی اس کیفیت یا حالت کو کہتے ہیں جس سے حرف کا پر یا باریک ہونا، قوی یا ضعیف ہونا وغیرہ معلوم ہو، اور جس سے ایک مخرج کے چند حروف میں تمیز ہو جائے۔ مثلا تا، طا، ان کا مخرج تو ایک ہے مگر تا صفت استفعال اور انفتاح کی وجہ سے باریک اور طا صفت استعلاء اور اطباق کی وجہ سے پر پڑا جاتا ہے۔ تو صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں اور بغیر ان کے حرف ادا نہ ہو سکے۔ مثلا اگر دال میں صفت قلقلہ ادا نہ ہو تو دال ادا ہی نہ ہوگا، تو یہ اس کے لیے صفت لازمہ ہے۔ تو صفات عارضہ جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، ان کے بغیر بھی حرف ادا ہو سکتا ہے، صرف حرف کی تحسین نہ رہے۔ مثلا را اگر مکسور ہو تو باریک اور اگر مفتوح مضموم ہو تو پر پڑی جاتی ہے۔ مفتوح مطلب زبر ہو، مضموم مطلب پیش ہو، تو پھر یہ پر پڑی جائے گی۔ زیر ہوگی، مکسور ہوگی تو پھر باریک پڑی جائے گی۔ تو اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو پھر یہ حسن میں کمی آئے گی لیکن اس کی صفت ادا ہو جاتی ہے۔ اب آگے ہے صفات لازمہ کی اقسام۔ صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، اور یہ 10 ہیں، یعنی 5 اور 5 10 ہیں، 10 5 ہیں اور اس کی اپوزٹ بھی 5 ہیں۔ تو یہ متضادہ کا مطلب جس کے اگینسٹ بھی ہیں، ایک ہے صفت ہے تو اس کی دوسری صفت اس کے خلاف بھی ہے۔ تو یہ صفت ہے نمبر ایک پر ہمس۔ تو ہمس ایک صفت ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ جہر ہے۔ دوسری صفت ہے شدت یا متوسط، تو اس کے جو ہے وہ اگینسٹ ہے رخاوت۔ تیسری ہے استعلاء اور اس کے آگے ہے استفعال۔ چوتھی ہے اطباق اور اس کے آگے ہے انفتاح۔ پانچویں ہے اذلاق اور اس کے مد مقابل ہے اسمات۔ اب ہم ان کو پڑھتے ہیں کہ یہ صفات کیا ہیں۔ تو ہمس کیا ہے؟ لغوی معنی ہمس کا ہے پستی۔ اصطلاح تجوید میں پست اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ حروف محموسہ 10 ہیں جن کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سکت۔ جہر، اس کی جو مخالف ہے صفت اس کو جہر کہتے ہیں۔ یہ صفت ہمس کی ضد ہے۔ لغوی معنی اونچائی۔ اصطلاح تجوید میں بلند اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان حروف کو مجہورہ کہا جاتا ہے۔ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں بلندی اور قوت پائی جاتی ہے۔ حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں۔ آگے صفت پائی جاتی ہے شدت۔
تو شدت کے معنی ہے سختی. اصطلاح تجوید میں سختی، سخت اور قوی آواز کو کہتے ہیں. شدت لغوی معنی سختی، اصطلاح تجوید میں سخت اور قوی آواز کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف شدیدہ کہا جاتا ہے. حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں شدت اور قوت پائی جاتی ہے. حروف شدیدہ 8 ہیں جن کا مجموعہ ہے اجید قطم بکت. اب اس کی ضد شدت کی ہے رخاوت. یہ صفت شدت کی ضد ہے. لغوی معنی نرمی اور اصطلاحی تجوید میں نرم اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف رخوہ کہا جاتا ہے. حروف رخوہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں نرمی اور ضعف پایا جاتا ہے. حروف شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی 16 حروف رخوہ ہیں. اب ایک صفت ہے شدت اور رخاوت کے درمیان میں توسط. لغوی معنی درمیان. اصطلاح تجوید میں شدت اور رخاوت کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف متوسطہ کہا جاتا ہے. ان حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت نہ تو آواز پورے طور پر بند ہوتی ہے کہ شدت پیدا ہو جائے اور نہ ہی پورے طور پر جاری رہتی ہے کہ رخاوت پیدا ہو جائے، بلکہ اس کی درمیانی حالت رہتی ہے. حروف متوسطہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے لن عمر. اب آگے جو صفت ہے اس کو کہتے ہیں استعلا. لغوی معنی بلندی چاہنا. اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تالو کی طرف بلند ہونے کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اس لیے یہ حروف پر پڑے جاتے ہیں. یہ حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز. استفال یہ صرف استعلاء کی ضد ہے. اس کے لغوی معنی نچائی چاہنا ہے. اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تالو کی طرف نہ اٹھنے کو کہا جاتا ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مستفیلہ کہا جاتا ہے. حروف مستفیلہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے کی طرف رہتی ہے. اسی وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں. حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی 22 حروف حروف مستفیلہ کہلاتے ہیں. اتباع کی صفت آ گئی. لغوی معنی ملنا یا چپٹنا. اصطلاح تجوید میں زبان کے پھیل کر تالو سے چمٹ جانے یا مل جانے کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بہت ہی پر پڑے جاتے ہیں. حروف مطبقہ 4 ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا. اب آ گیا صفت انفتاح. یہ اطباق کی ضد ہے. لغوی معنی کھلا رہنا. اصطلاح تجوید میں زبان کے تالو سے جدا رہنے کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف منفتحہ کہا جاتا ہے. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے جدا رہتی ہے. حروف مطبقہ کے علاوہ باقی 25 حروف منفتحہ ہیں. آگے صفت ہے اذلاق. لغوی معنی کنارہ. اصطلاح تجوید میں حروف کا دانتوں، ہونٹوں یا زبان کے کناروں سے پھسل کر بسہولت ادا ہونے کو کہتے ہیں. حروف مطلقہ اپنے مخرج سے پھسل کر بسہولت ادا ہوتے ہیں. حروف مطلقہ 6 ہیں جن کا مجموعہ فر من لبن. آگے ہے اسمات. یہ اذلاق کی ضد ہے. لغوی معنی رکنا. اصطلاح تجوید میں حروف کے اپنے مخارج سے جم کر مضبوطی سے ادا ہونے کو کہا جاتا ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مصمتہ کہا جاتا ہے. یہ حروف اپنے مخارج سے جم کر مضبوطی سے ادا ہوتے ہیں. حروف مطلقہ کے علاوہ 23 حروف مصمتہ ہیں.
اب ان کا ایک ٹیبل اور چارٹ بنایا گیا ہے جس کو ہم دیکھیں گے تو اسے ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ صفات لازمہ متضادہ کا خلاصہ ہم نے پڑھا، حروف محموسہ ہم نے پڑھے، حروف محموسہ 10 ہیں، ان کا مجموعہ فحثہ شخص سکت، تو باقی 19 حروف ان کی زید مجہورہ ہیں۔ حروف شدیدہ 8 ہیں، عاجد قط بکت، اور حروف متوسطہ 5 ہیں، لن عمر، باقی 16 حروف رخوہ ہیں، شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی رخوہ۔ حروف مستعلیہ یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ان کا مجموعہ خصہ ضغط قز، باقی 19 حروف حروف مستفلہ کہلاتے ہیں کہ جو پر نہیں پڑھے جائیں گے۔ حروف مطبقہ 4 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، باقی 25 حروف منفتحہ ہیں۔ حروف مزلقہ 6 ہیں، فر من لب، اور باقی 23 حروف جو ہیں وہ حروف مثبتہ کہلاتے ہیں۔ آج ہمارا یہ صفات لازمہ متضادہ کا یہ سبق تھا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب انشاءاللہ آگے ان کی جو مشق ہے وہ جاری رہے گی، اور ان کی تعریفات بھی ہم نے پڑھ لی، ان کو ہم دہرا لیا کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے صفات کو پڑھا، تو صفات میں صفات لازمہ کی تعریفات، صفات عارضہ کی تعریفات، اور صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ تو صفات لازمہ متضادہ کی ہم نے تعریفات پڑھی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ آگے ٹیبل بھی پڑھا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو ان کو مزید دہرا لیں، کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ لیں، تو انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کو سیکھنے سکھانے کے اس عمل میں جاری آپس میں باہمی جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو امید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، لائک بھی کر دیں، اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔